ہیں تو جہاں کے نظارے ان کے فیض کرم سے ہے روشن کہتی شاعر ستارے یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی یہ ساری روشنی یہ ساری دلکشی میرے نبی کے حسن کی زکوٰۃ ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی وہ جو کہتے وہ ہو کے رہے گا یہی کہتا ہے قرآن ان کا فاروقی زندہ ہے فرمان یہ ہمارا ہے ایمان اگر وہ دن گئے تو راتیں دن بنے اگر وہ دن گئے تو راتیں دن بنے کہیں وہ دن کو رات تو وہ رات ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے نبی کا ذکر ہی یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ تو قرآن پاک کو پڑھ اور جنت کی منازل کو طے کرتا چلا جائے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا اور ایسی قرآن پاک کی تلاوت کر جیسے دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَاتٍ تَقْرَؤُهَا تمہاری منزل جنت میں وہ ہوگی جہاں تم والناس کہو گے میرا رب ذوالجلال وہ ساری کے ساری جنت اس حافظ قرآن کو عطا فرما دے یہ حافظ قرآن کی اور قرآن پاک پڑھنے والوں کا یہ مقام و مرتبہ ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور دوسروں کو قرآن پاک سکھاتے ہیں سامعین محترم آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہماری اس سرزمین کوہاٹ اور آستانہ عالیہ گنگول شریف میں پہلی محفل حسن قرأت کا انعقاد کیا گیا ہے میں موزمبیق سے آئے قاری قرآن کو دعوت دوں گا الان لا احیل بین حضراتکم و بین السامعین وارجو من حضرت فضیلت الشیخ القاری زکریا نور ان یتفضل و ینور قلوبنا بقراءۃ القرآن الکریم زکریا نور من موزمبیق افریقہ آپ کی بھرپور داد مراعات کے ساتھ آپ کا ان کا حوصلہ بڑھائے گی بھرپور داد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان
وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه
ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا إذا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على
الشیخ القاری وجی آدم من مصر، وجی دیوان من مصر ہماری اس محفل کا حصہ بنے، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چند کلمات شکر ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں قبلہ پیر کی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے تمام کے تمام قراء حضرات کے لیے اہلا و سہلا مرحبا ایھا الضیوف الکرام، نحن نرحب بكم بعامات قلوبنا في هذه الحفلة العالمية حول حسن قراءة القرآن الكريم التي تم انعقادها في باکستان في أرض رب الشريف کوہات، يترأسها الشيخ الحاج پیر تھی حبیب اللہ شاہ صاحب نور اللہ وجهه، في الحقيقة تشرفنا بلقائكم في هذه الجلسة الدولية حول تلاوة القرآن الكريم. إن شاء الله سنجدد إيماننا بأصواتكم الآثرة. أتقدم بالشكر الجزيل من قبل رئيس الجلسة قبلة ميرتي إلى فضيلة الشيخ القاري أخي الكريم وجی دیوان من مصر، وفضيلة الشيخ القاري فردان آدم من بلاد أفريقيا، وفضيلة الشيخ زكريا نور من موزمبيق أفريقيا. أهلا وسهلا مرحبا بكم. وكذلك لا ننسى أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الحاج پیر محبوب حسین نقشبندی المحتمم جامعہ امینیہ یاسینیہ ناگبند ستاب سیپیٹ کوہات، وابنه الشيخ الفاضل أخي الكريم أحمد بشير نقشبندی پرنسپل جامعہ امینیہ یاسینیہ ناگبند سیپیٹ کوہات. الآن لا أحيل بين حضراتكم وبين السامعين، وأرجو من حضرة فضيلة الشيخ القاري فردان آدم أن يتفضل وينور قلوبنا بقراءة القرآن الكريم. فردان آدم من تنزانيا. شكرا يا شيخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ
وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر النخل ذات الأكمام
فبأي آلاء ربكما تكذبان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا अलैहिस्सलाम के गुलाम सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के देश से हमारे पास आए और हमें आका अलैहिस्सलाम का कलाम पाक पढ़कर सुनाया।
سامعین محترم، مصر سے آئے قاری وجی دیوان صاحب اس کے بعد ہماری سماعتوں کو محسوس فرمائیں گے اور ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے، لیکن ان کی آمد سے قبل میں علامہ پروفیسر عبدالجلیل صاحب صدر تحریک منہاج القرآن کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ اسٹیج کی زینت بنے اور قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے چند کلمات ہماری سماعتوں کو معزز فرمائیں۔ جناب علامہ پروفیسر عبدالجلیل صاحب صدر تحریک منہاج القرآن خیبر پختونخوا کوہال۔ رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد واجب صد احترام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دعوت برکاتہم القدسیہ، حضرات مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، ارباب علم و دانش، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم آج ایک ایسی مجلس میں مل بیٹھے ہیں جہاں ہمارے معزز مہمان قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم میں صوتی تبرک تقسیم کر رہے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ کے علم میں ہے دربار عالیہ گھنگور شریف تقریباً ربع صدی سے اس وادی میں ذکر الہی کے زمزمے بہتے رہے ہیں اور قرآن کا نور بکھرا۔ یہ اعزاز ہے دربار عالیہ گھنگور شریف کا، and it's for special information of our honorable guests that this holy shrine of Huruz Zinda Pir Rahimahullah Ta'ala alayhi has this honor that round the clock remembrance of Almighty Allah and the recitation of Holy Quran is here. So for the first time you are visiting Pakistan and especially the holy shrine of Huzur Qibla Zinda Pir Rahmatullah Ta'ala alayhi. You are most respectable people, our honorable guest Fazilatul Shaykh Al-Qari Zakaria Noor from Republic of Mozambique, Africa, and very honorable guest from the fertile land of Egypt. The fertile fertility, the recitation of Holy Quran. This is land of the great Qari Al-Shaykh Abdul Samad Al-Basit Rahimahullah. So welcome that fertile land, Fazilatul Shaykh Al-Qari Wajih Diwan from Egypt, and our honorable guest Al-Shaykh Fardan Adam from Tanzania, Africa. So all welcome you. حاضرین مجلس، چونکہ وقت کا دامن تنگ ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو سورہ مزمل کی پہلی 4 آیات عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مخاطب کیا، یا ایھا المزمل، اے کملی والے۔ اب پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب بھی کسی نبی کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا ابراہیم کہا، یا موسیٰ کہا، یا زکریا کہا، یا یحییٰ کہا، یا عیسیٰ کہا، لیکن جب بھی اپنے محبوب کا نام لیا کہیں قرآن مجید میں ایک بار بھی آپ کو یا محمد نظر نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا، پیار سے کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، اس طرح اپنے محبوب کو یا ایھا الرسول کہہ کر، یا ایھا النبی کہہ کر پیار سے بلایا۔ تو یہاں فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی والے۔ اب سوال یہ ہے کہ سابقہ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی کمبل نہیں اوڑھتا ہوگا، لیکن کسی کو اس لقب سے نہیں پکارا، اپنے محبوب کی بات آئی، فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے۔ یہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حتیٰ تورمت قدماہ وساقاہ، یہاں تک کہ قدمین مبارک سوج جاتے ہیں، پنڈلیاں مبارک متورم ہو جاتی ہیں، اتنا طویل قیام کرتے ہو۔ اللہ رب العزت پیار سے اپنے محبوب کو کہتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے پیارے ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ تو حکم دیا یا ایھا المزمل۔ اب یہاں بڑی لطیف بات بتانا چاہتا ہوں، صاحب قرآن سے بات شروع کرتے ہیں پھر قرآن کی طرف جائیں گے۔ 4 آیتیں ہیں اور 4 آیتوں میں 6 حکم بدلے ہیں، 6 بار حکم بدلا۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی والے، قم اللیل، رات کو قیام کیا گیا، رات کو قیام کیا گیا۔ اب چونکہ مطلق حکم نہیں دیا، رات کو قیام کیا گیا، تو اللہ کا محبوب ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا، قدمین مبارک سوج رہے ہیں، جسم تھکاوٹ ہے، ساری رات قیام ہو رہا ہے۔ رب نے دیکھا میرا محبوب اتنا طویل قیام کر رہا ہے، فرمایا محبوب تجھے قم اللیل کا حکم دیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کبھی تو طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے گا، کبھی احد میں تیرے دندان مبارک شہید ہوں گے، اتنی مشقت کرے گا، تھک کر آئے گا، اور اگر میں نے حکم دے دیا قم اللیل، محبوب ساری رات قیام کر، تو فرمایا تو ساری رات قیام کرے گا، لیکن تیری مشقت ہم سے گوارا نہیں، محبوب ہم حکم بدل رہے ہیں، الا قلیلا، الا قلیلا۔ محبوب قیام کیا کر لیکن تھوڑا سا آرام بھی کر لیا، قیام کیا کر ساتھ آرام بھی کر لیا کر۔ پہلا حکم دیا قم اللیل، محبوب رات کو قیام کیا کر، دوسرا حکم دیا الا قلیلا، محبوب تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر۔ اب دیکھا جب حکم دے دیا کہ محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اب کبھی محبوب کا دل چاہتا ہے ساری رات قیام کرنا، کبھی ساری رات قیام کرنے کو دل چاہتا ہے، تو محبوب بے چین ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ تھوڑا آرام بھی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہمارا کیا ہے، ہم حکم کریں، پھر حکم بدلا، فرمایا نصفہ، محبوب آدھی رات قیام کر لیا کر، آدھی رات آرام کر۔ تیسرا حکم آ گیا نصفہ، آدھی رات قیام کرنا۔ جب آدھی رات کا حکم دیا، اب آدھی رات تک تو قیام کیا، آدھی رات قیام بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو آدھی رات جاگتے رہتے ہیں، لیکن جاگ کر کیا کرنا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہیں، ہمارا جاگنا تو یہ ہے نا۔ لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہوئے اللہ اس بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، ان سے پوچھیں آدھی رات قیام کرنا کتنا ہوتا ہے۔ جو حکم دیا آدھی رات قیام کرنا ہے، محبوب اگر زیادہ قیام کرتا ہے
دیکھتا ہے محبوب تھک رہا ہے، فرمایا محبوب ہمارا کیا ہے، ہم حکم پھر بدلتے ہیں۔ آدھی رات کا حکم دیا تھا نا، دیکھا محبوب اس حکم کے باوجود، تھکاوٹ کے باوجود، شہر و سفر کرنے کے باوجود آدھی رات قیام کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ تو محبوب ہم حکم پھر بدل رہے ہیں۔ پہلا حکم دیا قم اللیل، محبوب قیام کر۔ دوسرا حکم دیا الا قلیلا، محبوب تھوڑی دیر قیام کر۔ تیسرا حکم دیا نصفہ، محبوب آدھی رات قیام کر۔ میں محبوب تو آدھی رات کی مشقت کرتا ہے، ہم حکم پھر بدل رہے ہیں۔ فرمایا ابل اس من ہو، محبوب اس آدھی رات میں بھی کمی کر لیا، آدھی رات میں بھی کمی کر لیا کر۔ محبوب آدھی رات کا بیریئر لگا ہے، اس سے کم کرنے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن کبھی محبوب ساری رات قیام کرنا چاہتا ہے۔ جب آدھی رات کا بیریئر لگ گیا نا کہ محبوب آدھی رات قیام کر، اس میں سے کم کر لے، جب طبیعت چاہے تو اس میں کمی کر لے، لیکن جب محبوب کی طبیعت چاہتی ہے کہ زیادہ قیام کرے تو محبوب ہمارا کیا چاہتا ہے، ہم حکم پھر بدل لیتے ہیں۔ فرمایا او زد علیہ، محبوب چاہ تو اس میں اضافہ کر لے۔ وہ اللہ نے اجازت دے دی، محبوب رات کو قیام کر، جیسے تیرا جی چاہے ویسے کر۔ 5 حکم یہ دے کر چھٹا حکم دے دیا، فرمایا مرتل القرآن ترتیلا، محبوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کو پڑھے، مزے لے لے کے قرآن مجید کو پڑھ۔ کیوں؟ فرمایا محبوب جب تو قرآن پڑھے گا تو قرآن میرا کلام ہے، جب تیری زبان سے ادا ہوگا تو میرا کلام پڑھ کے تو مزے لے، اور تیری زبان سے اپنا کلام سن کر آپ کو میں ہو جاؤں۔ میں مرتل القرآن ترتیلا، سو قرآن مجید کو خوبصورت آواز کے ساتھ خوبصورت کر کے پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء القرآن میں سورہ حجرات کی آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اس آیت کریمہ کے ضمن میں لکھا، سنان ابن کوفی کا ایک قول، سنان ابن کوفی بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی بن کعب کے پاس پڑھنے جاتے تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے ترجمان القرآن کہا، ان کتنی بلند شان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ترجمان القرآن ہے۔ جبریل امین نے کہا انہو کانا حبر هذه الامہ، یہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے بڑے عالم ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، یہ اگر حضرت ابی بن کعب کے دروازے پہ جاتے تھے تو کیا یہ وہاں سے کرنے جاتے تھے، جن کو جبریل امین کہتے ہیں اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، اور جن کا عالم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں لَوْ عَلِي اِخَادُ بَعِيرٍ لَوَجَدْتُهُ فِي کتاب اللہ، اگر میرے تو اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈ لوں۔ جن کے تبحر علمی کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں جنگل میں چرنے والا اونٹ اس کی نکیل اگر گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں۔ اتنے بڑے درجے کا عالم ہے۔ وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت ابی بن کعب میرے آقا کے خوبصورت قاری تھے، صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تلاوت کرنے والے حضرت ابی بن کعب۔ تو حضرت ابی بن کعب کے دروازے پہ جاتے تو کبھی دستک نہ دیتے، باہر کھڑے رہتے۔ جب حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے بات تشریف لاتے تو بتاتے کہ میں قرآن مجید پڑھنے آیا ہوں، تو حضرت ابی بن کعب کی یہ بات بڑی عجیب لگی۔ آپ نے فرمایا حضرت آپ کی بہت ساری شانیں ہیں، آپ حضور علیہ السلام کے جسداد بھائی ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، آپ ترجمان القرآن ہیں، آپ حبر هذه الامہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو آپ دروازے پہ آ کے کھڑے رہتے ہیں، حضور دروازہ کھٹکھٹا لیا کریں تاکہ آپ کو انتظار کی زحمت نہ ہو۔ تو آپ نے ایک سنہری جملہ فرمایا العالم فی قومہ کالنبی فی امتی، فرمایا کوئی عالم اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ جس طرح امت میں نبی کا مقام ہوتا ہے اسی طرح قوم میں عالم کا مقام ہوتا ہے۔
اور اللہ نے اپنے نبی کے دربار کا ادب کیا سکھایا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. وہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگ جو حجرات مبارک میں اس باہر کھڑے ہو کے کہتے یا محمد اخرج الینا، اے محمد باہر تشریف لائیے. فرمایا اگر وہ صبر کرتے، میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے باہر آتا تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتی. یہاں دو باتیں سمجھ آئیں اس آیت میں. ایک تو یہ کہ تجوید اور حسن قرأت اس کی اہمیت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایسا جلیل القدر صحابی بھی قرأت قرآن کے لیے حضرت ابی بن کعب کے پاس گیا. اور دوسرا استاد کا ادب سکھانا کہ استاد کے دروازے پہ اگر جانا نصیب ہو تو دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ہمت نہ کرنا. اگر انتظار کرو گے تو یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. پھر آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید سورہ آراف میں، سورہ انفال میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کلمہ حسر کے ساتھ ہے. فرمایا مومن ہوتے ہی وہ ہیں کہ جب قرآن مجید، جب اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو. دربار عالیہ کھنگول شریف میں بیٹھنے والوں، آپ سے زیادہ ذکر کی اہمیت کون جانتا ہے؟ جہاں 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو فرمایا جب اللہ کا ذکر ہو تو وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں. ایمان کی پہلی علامت کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. اور ہمارے لغت نے وجلہ کا ایک اور معنی رکھا. وجلہ کہتے ہیں کھل جانا، کھل اٹھنا. یہ جو غنچہ ہوتا ہے باغ میں، جب صبح باد نسیم کی وہ ہوا چلتی ہے، وہ ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ غنچہ کھل اٹھتا ہے. اس طرح وہ کھلتا ہے تو گلشن میں بہار آ جاتی ہے، مہکان آ جاتی ہے، خوشبوئیں نکھر جاتی ہیں. فرمایا ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل اس غنچے کی طرح کھل اٹھتے ہیں اور اسے کر لیں گے. اور دوسرا فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. حضرین محترم، خوش بختی ہے. میں خراج تحسین پیش کروں گا، ہدیہ تبریک پیش کروں گا حضور قبلہ پیر جی دامت برکاتہم العالیہ کہ آپ نے اس عظیم الشان محفل حسن قرأت کی میزبانی کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کیا خوبصورت منظر تھا، کیونکہ قرآن مجید کی برکت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، لیکن جب یہ اللہ کے ولی کے جلوں میں جب یہ مجلس سجتی ہے تو وہ برکت دوبارہ ہو ہے. اللہ رب العزت اس خانے کو تاثر قیامت شاد و آباد رکھے. وما علینا الا البلاغ. علامہ پروفیسر عبدالجلیل صاحب، صدر تحریک مداد القرآن کوہاٹ. روح رواں ہے آستانہ عالیہ کھنگول شریف. آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک بھی پیش کرنا چاہوں گا اور شکریہ بھی ادا کروں گا کہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل قرآن کو سجایا، ہمارے ایمان کو جدت بخشی اور آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے اوپر عمل فرمایا. اب میں دعوت دوں گا الان لا احیل بین حضراتکم و بین السامعین وارجو من حضرت فضیلت الشیخ الکبیر القاری وجیہ دیوان من بلاد مصر ان يتفضل وينور قلوبنا بقراءة القرآن الكريم. القاری الکبیر وجیہ دیوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان
الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما أيها الذين آمنوا اذكروا الله
وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وأدبنا بأدب القرآن ونورنا بنور القرآن. اللهم بارك لنا في أهل هذا المكان. اللهم بارك لنا في صاحب هذا المقام. اللهم تغمده بواسع الرحمات واجعله في أعلى الجنان. اللهم اجعل هذا المقام بركة لنا يا الله يا من لا تغفل ولا تنام. اللهم اختم حياتنا بالقرآن واختم حياتنا بالإيمان واختم اللهم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह मा अहसनल जज़ा। ये थे कारी वजीह दीवान आका अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल होने वाले कलाम पाक की तिलावत आयात बय्यिनात से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अब मैं मुख्तसर से वक्त के लिए दावत दूँगा हमारे गुजरावाला से आए मेहमान को यासिर महमूद मदनी साहिब, वो आएँ और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। उनकी आमद से कब एक खूबसूरत सा नारा लगा दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद।
اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حضرت ذوالفقار میری خوش بختی ہے اور یقیناً آپ سب کی خوش بختی ہے کہ ایک اللہ کے ولی کے بارگاہ میں حاضر ہیں اور اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عاشق مدینہ، عاشق مرشد جناب محمد اسلم خٹک صاحب، جنہوں نے مجھے یو اے ای میں ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے حکم فرمایا اور میں خوش بختی کے لیے وہاں حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کی فرما برداری میں زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ سبھی حضرات نبی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مقدرہ والا پڑھے گا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے، جس کو بھی ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ ایک ہی کلام ہے اعلیٰ حضرت کا، بڑا خوبصورت، یقیناً آپ سب کو آتا ہوگا، تو کچھ بھی کر دیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ
کہ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا بولانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا سوروں کے لیے تمام کے تمام ماں باپ اپنے نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ آسیوں
आमीन।